قرآن کی مہینہ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ماہ رمضان میں قرآن کی نزول ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر میں قرآن کی نزول ہوا۔ لیلۃ القدر میں نزول ہوا، اور قرآن شریف بتاتے ہیں ماہ رمضان میں قرآن کی نزول ہوا۔ اس کا معنی ہے لیلۃ القدر رمضان شریف میں ہے۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام کو کوئی بدایت نہیں ہے، نہایت نہیں ہے، شروع نہیں ہے، آخر نہیں ہے، اس کا کوئی حروف نہیں ہے، اس لیے ہم وہ دیکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے۔ جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ وہ کلام فرشتہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نزول فرمایا، پھر وہ اس کی دلائل کے ساتھ حروف اور الفاظ کے ساتھ ہم لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کی کلام انسان تک پہنچنے کے لیے بیچ میں ایک فرشتہ چاہیے۔ فرشتہ نور سے پیدا ہوا ہے۔ فرشتہ کسی شکل میں بھی شکل بن سکتے ہیں۔ فرشتے انگنت ہیں۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، نکاح نہیں کرتے ہیں۔ بچہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب قرآن قبول کرنے کے لیے سب سے پہلی بار غار حرا میں کئی دن جا کے وہاں عبادت کیا، روزہ رکھا اور عبادتیں کیا، خلوت میں بیٹھ کے عبادت کر کے یہ قرآن شریف کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا۔ اس لیے تمام مسلمان اس قرآن کی مہینے کو منانے کے لیے ایک فرشتہ بننا چاہیے۔ انسان کو بھی ایک فرشتہ وارا انداز میں پہنچنا چاہیے۔ یہ کیسا پہنچے گا؟ کھانا نہیں چاہیے، پینا نہیں چاہیے، اور شہوانی تعلق میاں بیوی کی کرتا ہے تاکہ وہ قرآن شریف کی برسی منائے اور اپنے دل کو صاف کرے۔ تقریر میں سنا نہیں، آخری میں سنا۔ اس لیے مسلمان ہر روز قرآن پڑھنا ہے، کم از کم 40 دن میں ایک بار ختم کرنا ہے۔ ماہ رمضان میں 1 2 3 بار، کم از کم 3 بار ختم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خصوصی طور پر آج سے، اس رات سے ہمیں اعتکاف میں بیٹھنے کی رات ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ کے پوری ٹائم قرآن شریف کی تلاوت کر کے زیادہ سے زیادہ ختم کرنے کے لیے ہم کوشش کرنا ہے، لیکن تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے لیے قرآن کی معنی نہیں سمجھ رہا ہے۔ معنی سمجھنے کے لیے کوئی ترجمہ لے کے پڑھے گا تو یہ کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ کوئی بھی ترجمہ قرآن کی معنی کی مکمل مطابقت نہیں ہوتے ہیں۔ ایک حد ہوتے ہیں، کبھی کبھی غلطی بھی ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی آپ ترجمہ میں مکمل اعتماد نہیں کرنا۔ لیکن جان لکھے پڑھے جاننے والے لوگ یہ ایک سیکنڈری استعمال ترجمہ کو کر سکتے ہیں، لیکن عربی لینگویج اور اس کے گرامر اور دیگر نالج سمجھ کر قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ? ഖുർആൻ ധാരാളമായി ഓതണം, അതാണ് ഹൃദയം ശുദ്ധിയാകാനുള്ള ഒരു മരുന്ന്. दूसरा दवा क्या है?
فَتِلَاوَةٌ بِتَدَبُّرِ الْمَعْنَى وَلِلْبَطْنِ الْخَلَاء، پیٹ کو خالی کرنا. بھری ہوئی پیٹ سے دل صاف نہیں ہوتے ہیں. دل صاف ہونے کے لیے اپنے پیٹ کو خالی کرنا ہے. پیٹ کو خالی کرنے کا طریقہ ہے روزہ رکھنا. یہ تو رمضان شریف میں ضرور ہوتا ہے. کتنے بھی آپ سحری کے ٹائم بنا دیں لیکن شام تک تو آپ کو رہنا پڑتا ہے. 5 گھنٹے میں تو کم از کم وہ ہضم ہو جائے گا. اور سحری کا ٹائم اتنا زیادہ کھانا نہیں. امام غزالی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں سادی دنوں میں جو کھاتے ہیں رات میں جو کھاتے ہیں وہی رمضان میں بھی کھانا ہے. دن میں جو کھاتے ہیں وہ چھوڑنا ہے. دن میں جو چھوڑتے ہیں اس کے بدلے میں رات میں نہیں کھانا چاہیے. تو دل صاف، دل اپنے پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے دل صاف ہو جاتے ہیں. یہ بھی ماہ رمضان میں ہوتے ہیں. وقیام اللیل، رات میں نماز پڑھنا. وقیام اللیل، رات میں نماز پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کر کے لمبے لمبے نماز پڑھنا دل صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے. ماہ رمضان میں کم از کم 20 رکعت تراویح تو پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ تہجد بھی پڑھ کے بزرگان ملت ائمہ کرام رات بھر جاگتے رہتے تھے لیکن قوالی سن کے ایسے نہیں بیٹھتے تھے یا کوئی ناچ گانے سے نہیں بیٹھتے تھے بلکہ رو رو کے دعا کر کے قرآن کی تلاوت کر کے ذکر و درود پڑھ کے دروازے کسی دیوار کے پاس بیٹھ کے لوگ نہیں دیکھنے کے خلوت میں بیٹھ کے پڑھتے تھے. رات جاگنے کا مطلب علم سننا اس میں شامل ہے. علم سے تمام ذکر و قرآن ہر چیزوں سے 100 گنا فائدہ علم سے ہے. اس لیے کہ علم سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. علم نہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن علم کے ساتھ قرآن پڑھنا، ذکر پڑھنا ایسے ہی عمل میں. وقیام اللیل، رات میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنا. والتضرع بالسحر، سحری کے ٹائم پہ رو رو کے دعا کرنا. کئی لوگ بھولنے والی، ضائع کرنے والی ایک سنہری موقع ہے سحری کا ٹائم. سحری کا ٹائم فجر سے پہلے سحری کر کے 50 آیت پڑھنے کا ٹائم، تقریباً 20 منٹ تو باقی رہنا چاہیے. اذان کے ایک دم 2 منٹ پہلے پانی پینے کا یا تب تک کھانے کا وہ طریقہ اچھا نہیں. 20 منٹ پہلے سے استمساک کرنا. لیکن وہ وقت صرف وہ 20 منٹ نہیں، 3 بجے سے 4 بجے 5 بجے تک وہ جو آخری ٹائم رو رو کے دعا کرنا اپنے دل صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے. ഖുർആൻ നന്നായി ഓതുക, വയർ കാലിയാക്കുക, നോമ്പ് നോൽക്കൽ കൊണ്ടത് കിട്ടും. രാത്രിയിൽ ദീർഘനേരം നിന്ന് നിസ്കരിക്കുക. बातें करके या व्हाट्सएप चेक करके या और कुछ मैसेजेस में हमारे कीमती वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए. 5वां क्या है? ومجالسة الصالحين الفضلاء وقيام ليل والتضرع بالسحر ومجالسة الصالحين الفضلاء. فضیلت والے، علم والے، عبادت والے، تقوی والے اچھے لوگوں کے ساتھ ملنا. یہ کہاں ملے گا اس دنیا میں؟ آج کی دور میں ایسے نیک انسان کہاں مل جائے گا؟ تو مسجد میں جا کے اعتکاف میں بیٹھنا. مسجد کے اندر کوئی گناہگار نہیں ہوتے، مسجد کے اندر شرابی نہیں ہوتے،
باہر سے شراب پی کے آیا بھی ہو، مسجد کے اندر آ گیا، وہاں شراب نہیں پیتے تو وہ وہاں گناہ نہیں کرتے۔ باہر سے گالی دیا، چغلی کھایا، ہر کچھ اپنے زبان سے غلطیاں کیا، پھر بھی مسجد کے اندر جب ہوتے ہیں وہ صالح ہوتے ہیں۔ اس لیے مسجد کے اندر بار ماہ رمضان لکھا ہے اور خصوصی طور پر ہمیں یہ موقع ملا ہے پھر سے ایک بار اس نورانی روحانی اس طرح کے اجتماع کو منعقد کرنے کا، کیونکہ میں کچھ بتانا چاہتا ہوں جو ایک ہسٹری ہے، جو روحانی اجتماع کا جو جلسہ چلتا آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج جو جلسہ ہے 11واں جلسہ ہے، اس کو پہلے بڑی مشقت سے بڑی محنت سے شروع کیا تھا ہمارے مرحوم الحاج خادر حاجی صاحب اور میرے مرحوم والد صاحب جناب انور شریف صاحب اور دیگر حضرات سب مل کر ان کی کوشش رہی ہے حنفی حضرات اور شافعی حضرات کو مل کر ایک عظیم و شان جلسہ کریں، اور اس جلسہ کو میں سمجھتا ہوں ایک حد تک ہمیں کامیابی ملی ہے، اور خصوصی طور پر اس بار یہ ہمیں خوشی ہے اس روحانی جلسے کو یہاں پہ منعقد کرتے ہوئے کہ کئی سال کے بعد سلطان العلماء حضرت شیخنا ابو بکر مسلیار صاحب گرینڈ مفتی آف انڈیا آج یہاں ہمارے اس جلسے پہ تشریف لائے ہیں، تو ایک اسپیشل اوکیشن بنتا ہے ہمارا۔ تو خصوصی طور پر جو حضرات ہماری دعوت پہ تشریف لائے ہیں، خصوصی طور پر ہمارے گرینڈ مفتی آف انڈیا سلطان العلماء اے پی ابو بکر مسلیار صاحب، جو اپنی صحت اتنی ٹھیک نہیں ہے تب بھی ہماری دعوت پہ تشریف لائے ہیں۔ میں اپنے دل کی ابھی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اسی طرح سے ہمارے عبدالحکیم اظہری صاحب جو شیخ صاحب کے فرزند ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں، جناب سراج بابا صاحب، ڈاکٹر محمد زین الدین بخاری کوری گلی تانگل صاحب، ہمارے خادرہ مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا ہارون نعیمی صاحب، جناب سہیل بیگ صاحب، جناب ایوب انصاری صاحب، اور ہمارے سیاسی قائد جناب آر روشن بیگ صاحب، اور ہمارے حضرت العزیز جناب سی ایم ابراہیم صاحب، اور ہمارے سلطان جولرز کے جناب ریاض صاحب، اور جو بھی ہمارے دعوت پر تشریف لائے ہیں، فردن فردن میرے دل کی گہرائیوں سے آپ کا میں استقبال کرتا ہوں۔ یہ کلمات کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدیق جان جو گرینڈ مفتی آف انڈیا کہلائے جاتے ہیں، سلطان ہند کے امیر جناب عزت مآب استاد شیخ ابو بکر مسلیار صاحب، ہمارے بڑے بھائی جناب سی ایم ابراہیم صاحب، سراج بابا صاحب، ڈیس پہ تشریف فرما ہمارے حضرت العزیز تمام علماء اکرام، خادرہ مسجد کے آج اس جلسے کے چیئرمین، ریسپشن کمیٹی کے چیئرمین جناب عثمان شریف، تمام خادرہ مسجد کے ٹرسٹیان حضرات، میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ نے خاص کر عثمان شریف کے والد اور میرے عزیز دوست مرحوم جناب انور شریف صاحب اور ہمارے حاجی خادر صاحب، ان دونوں نے یہاں کے یہ شروع کیا تلاوت کے پروگرام، ماشاءاللہ اس سے نقش قدم پر ان کے فرزند جناب عثمان اور ان کے ساتھی بڑے خوشروبی سے چلا رہے ہیں یہ پروگرام۔ میں ان کو مبارکباد دیتے ہوئے ایسے پروگرام سے برکت رہتی ہے۔ آج قوم کو ایک ڈیوائن انٹرونشن چاہیے، غائبانہ طاقت چاہیے۔ جو حالات اس ملک میں گزر رہے ہیں، جس طرح مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، جس طرح کشمیر سے کرناٹک تک جو حالات ہیں، ایسے وقت پہ ایسی تلاوت ہونا، یہ جو ایک غائبانہ طاقت ہم سب کو چاہیے، یہ آج میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ٹرسٹیان حضرات نے
जिस तरह हमेशा हर साल ये प्रोग्राम करते आए हैं, इसी तरह आज भी प्रोग्राम किए हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारे हज़रत उस्ताद शेख अबू बकर नौसियार साहब आपसे खिताब करने वाले हैं। मैं जनाब शाफी सैयद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़े जोश के साथ हमेशा ये प्रोग्राम करते हैं। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाकर दो बातें कहने का मौका दिया। शुक्रिया। ഒരിക്കലും ആ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് പുരുഷന്മാരായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും അടച്ചിട്ട് പാലക്കാട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പാലക്കാട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാ ജനങ്ങളും മരണപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു. അതാണ് വാഗൻ രാജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ജീവിക്കൂ. ഈ ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ നിങ്ങളുടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസ് തുറന്നിട്ടുണ്ടോ? ആ ഓഫീസിലേക്ക് ഹർജി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ഇല്ല. वहाँ सब ऑक्सीजन है, हवा है. ये हवा अगर नहीं तो इंसान को, कोई हैवान को इधर जिंदा नहीं हो सकता है. ये अल्लाह ताला आपको ये दिया, अपने से नहीं दिया. उसके साथ साथ अल्लाह की मोहब्बत से हमको ये ऑक्सीजन मिले. हमको बहुत बड़ी नेमत दूसरा भी दिया है. इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला मोहब्बत वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह. മുഅ്മിനീങ്ങൾ അധികമായി അല്ലാഹുവിനെ പ്രിയം വെക്കുന്നവരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വലാത്ത് ഒരു 100 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എല്ലാവരും ചെല്ലണം. അങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അല്ലാഹു തആല തീർച്ചയായും സാധുക്കളായ നമ്മളെ നരകത്തിൽ വിടുക. കാരണം ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ നാവ് വലിയ നാവാണ്. എല്ലായക്കൂന ينبغي أن يكون لسانك رطبا بالذكر. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നാവ് എപ്പോഴും പച്ചയായിരിക്കണം. അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ മേൽ നാവ് കൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ആ നാവ് മാത്രം മൂർച്ചെടുത്തിട്ട് സ്വർഗ്ഗത്തേക്ക് കടത്തുകയും ബാക്കിയുള്ള ശരീരം നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये दुरूद शरीफ जो पढ़ा वो लिसान को जन्नत में दाखिल करने के लिए ये लिसान कौन सी जगह रखा है? वो जसद को भी जन्नत में लेके जाएगा. इसलिए आप लोग सलात दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ो, अज़कार में ज़्यादा पढ़ो. अल्लाह ताला से तौबा करके ख़ास तौर पर बाकी 10 डेज हमारे पास है. 10 ദിവസം നമ്മൾ കയ്യിലുണ്ട് ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ. ആ 10 ദിവസം എല്ലാവരും അല്ലാഹുവിനോട് اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. അല്ലാഹുവേ നീ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നവനാണ്. സാധുക്കളായ ജനങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു തരണം. നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും എന്ത് വന്നാലും തെറ്റായ കാര്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നീ മാപ്പാക്കി തരണമെന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني എന്ന് ഈ മാസം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ എല്ലാവരും കൂടുതൽ പറയുകയും അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുക്കൽ ജന്നത വ അഊദു ബിക മിന്നാർ എന്ന ദിക്ർ പറയുകയും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം നമ്മെ വിട്ടുപിരിയുമ്പോൾ
توبے ہوں اور پوری اٹھ رہی ہیں. یہ ہے کہ اللہ کا بڑا کرم رہا ہے. جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں آج جو روحانی اجتماع جو یہاں پہ منعقد ہوا ہے ہندو صاحب عیدگاہ میں، جس میں کئی تنظیمیں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. کرناٹکا مسلم جماعت ہے، جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ ہے، SSF ہے، SYS ہے، سنی مینجمنٹ ایسوسیشن ہے. ایک عظیم الشان طریقے پر بہت کامیاب جلسہ رہا ہے. کثیر تعداد میں خواتین اور حضرات یہاں پہ تشریف لائے ہیں. جو بھی لوگ یہاں پہ تشریف لائے ان لوگوں کے لیے پوری کمیٹی اور پوری ریسپشن کمیٹی کی جانب سے افطار اور سحور کا سب کا انتظام رہا ہے. اور خصوصی طور پر خوشی کی بات یہ ہے کہ جو گرینڈ مفتی آف انڈیا ہیں AP استاد صاحب، وہ بھی تشریف لائے، ان کا بھی خطاب ہوا. اور کئی علماء جیسے کہ سراج بابا صاحب، حکیم اظہری صاحب، مولانا NKM شافی سعدی صاحب، مولانا ہارون صاحب، مولانا شبیر رضوی صاحب، ان تمام حضرات کا بیان ہوا. اور سیاسی قائد تھے، ان کا یہ بیان ہوا. تو ایک عظیم الشان ایک نورانی محفل رہی. اور تمام حاضرین جو بھی یہاں پہ تشریف لائے ان تمام کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ یہ 11واں سال ہے جو اس جگہ پر اس شافی اور حنفی حضرات کا جو جلسہ منعقد کر رہے ہیں. الحمدللہ جو اس کی بنیاد ہے ہمارے خادر صاحب ہیں، میرے والد صاحب جناب انور شریف صاحب ہیں، جناب شافی سعدی صاحب ہیں، اور پوری ہماری SSF کی ٹیم ہے، جناب شکر حاجی صاحب ہیں، جناب خلیل بھائی ہیں، اور کئی حضرات ہیں جو اس کے پلرز بن کر آج بھی کر رہے ہیں. خصوصی طور پر ہمارے جناب ایوب انصاری صاحب ہیں، سہیل بیگ صاحب ہیں، عتیق بھائی ہیں، پرویز بھائی ہیں. سب مل کر ایک سب کا ایک کلیکٹیو ایفرٹ رہا ہے. الحمدللہ پیغام تو الحمدللہ جو ہمارے AP استاد صاحب ہیں ان کی دعاؤں کے ذریعے سے ایک ہی پیغام ملا کہ اس دنیا میں ہمیں مل کر سکون اور امن کی کوشش کرنا چاہیے. اور خصوصی طور پر جو فلسطین میں جو مظلوم طریقے سے کئی لوگ